بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ میرا نام اسماعیل ہے اور میں انڈیا کے علاقے چنائی کے گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا اور ماں بچپن سے ہی انتقال کر چکی تھی۔ گھر میں اور میرا باپ ہی رہا کرتے تھے۔ میرا باپ تجارت کا کام کیا کرتا تھا اور خوب مال کماتا تھا۔ گاؤں میں ہم امیر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ میرے باپ نے گاؤں میں ایک محل نما گھر بنایا ہوا تھا جہاں ہم رہا کرتے تھے۔ میرے باپ نے مجھے اچھا پڑھایا لکھایا اور مجھے ہر طرح کی آسائش فراہم کی۔ میری تعلیم مکمل ہوئی اور میں واپس اپنے گھر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ مجھے کسی بھی طرح کی نوکری کرنے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہ آئی تھی، کیونکہ میرے باپ نے اتنی دولت جمع کی ہوئی تھی جو میری پوری زندگی کے لیے کافی تھی۔ والد اب بیمار رہنا شروع ہو گئے تھے، اس لیے وہ ہر وقت گھر پر ہی رہا کرتے تھے۔ ایک دن رات کو ان کی اچانک طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور ان کو لے کر ہسپتال جانا پڑ گیا۔ وہ 3 دن اس ہسپتال میں ایڈمٹ رہے اور وہیں پر انتقال کر گئے۔ میرے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ اب میں اکیلا رہ چکا تھا اور سارا دن گھر پر ہی موجود رہتا۔ اسی وجہ سے میں ذہنی مریض بن چکا تھا۔ اس لیے آسنا میں نے سوچا کہ شادی کر لی جائے اور اپنے ہم سفر کے ساتھ زندگی گزاری جائے تاکہ میں اس پریشانی سے نکل سکوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری شادی ایک نہایت خوبصورت لڑکی سے ہو گئی جو اپنے حسن و جمال میں گاؤں کی سب سے حسین عورت بھی تھی۔ شادی کے دوسرے ہی دن ہم اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ میری بیوی نے کھانے کے چند لقمے لیے اور دسترخوان سے اٹھ گئی۔ میں نے سوچا شاید شرما رہی ہو یا اسے کھانا پسند نہ آیا ہو۔ میں نے اسی وقت اپنے ملازم کو حکم دیا کہ صبح آپ کوئی اور کھانا بناؤ گے اور مختلف ڈشز تیار کرو گے تاکہ میری بیوی پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے۔ ملازم اب کئی طرح کے کھانے بناتا، لیکن میری بیوی روزانہ ہی چند لقمے کھانے کے لیتی اور دسترخوان سے اٹھ جاتی تھی۔ میں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان بھی تھا۔ میں نے کئی دفعہ وجہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس نے کچھ نہ بتایا۔ ایک دن رات کو ہم سوئے ہوئے تھے کہ میری بیوی رات کو اٹھی تو میری آنکھ کھل گئی، لیکن میں بستر پر ہی موجود رہا اور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے ایک عمدہ لباس پہنا، اچھی طرح سے تیار ہوئی اور گھر سے باہر کی جانب چل پڑی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ رات کو یہ کہاں جا رہی ہے۔ میں جلدی سے بستر سے اٹھا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میری بیوی کے کسی سے ناجائز تعلقات ہیں جہاں جاتی ہے اور وہاں سے کھانا کھاتی ہوگی، اس لیے ہی یہ گھر سے کھانا نہیں کھاتی۔ خیر میں پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ کافی چلنے کے بعد قبرستان آ گیا اور وہ قبرستان میں چلی گئی۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ قبرستان میں ایک ادھیڑ عمر اور بدصورت شخص بیٹھا تھا۔ میری بیوی اس کے پاس گئی اور اس سے مل کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کافی دیر وہ بیٹھے آپس میں باتیں کرتے رہے اور میں چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ شخص اٹھا اور ایک قبر سے مردہ نکال کر لے آیا۔ دونوں نے اس مردے کا گوشت کھایا اور ہڈیوں کو دوبارہ قبر میں رکھایا اور دوبارہ باتیں کرنے لگے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر عجیب سی کراہٹ محسوس ہو رہی تھی اور مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر میں وہاں سے نکلا اور گھر واپس آ گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری بیوی بھی گھر آ گئی اور آ کر کپڑے چینج کیے اور بستر پر سو گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو قتل کر دوں، لیکن میں نے رات گزار دی۔ صبح ہوئی تو ملازم نے دسترخوان لگایا اور میں بھی ناشتے کے لیے بیٹھ گیا۔ میری بیوی بھی آ کر سامنے بیٹھ گئی اور معمول کے مطابق چند لقمے لیے اور وہاں سے اٹھنے لگی تو میں نے کہا کہ بیٹھ جائیں، مجھے امید ہے میرے دسترخوان پر لگے کھانے مردے کے گوشت سے بہتر ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ غصے سے سیخ پا ہو گئی اور اسے معلوم ہو گیا کہ میں اس کے راز سے واقف ہو گیا ہوں۔ اس نے ایک گلاس میں پانی لیا اور مجھ پر پھینک دیا اور کہا کہ کتا بن جا۔ میں اسی وقت کتے کی شکل اختیار کر گیا۔ اس نے مجھے گھر سے بھگا دیا۔ میں گھر سے باہر نکلا تو سبھی کتے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ میں ہر اس چیز سے واقف تھا جو ایک عام انسان سمجھ سکتا ہے۔ میں گھر سے نکلا اور کچھ دور جا کر ایک قصاب کی دکان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا میری طرف پھینکا، لیکن میں نے اس کو نہ کھایا اور میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں انسان کی طرح ہی بول بھی سکتا تھا، مگر میں کسی کے سامنے نہ بولتا تھا کیونکہ کوئی بھی میری اس حقیقت سے واقف نہ تھا۔ ایک دن میں ہوٹل کے قریب بیٹھا تھا کہ ایک عورت وہاں پر آئی۔ اس نے کھانا لیا اور پیسے دے کر جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا اور ہوٹل کے مالک نے جو پیسے پکڑے ہوئے تھے اس سے چھین کر میں نے اس عورت کے سامنے پھینک دیے۔ جب مالک نے میری یہ حرکت دیکھی تو اس نے پیسے اٹھا کر غور سے دیکھے تو وہ جعلی تھے۔ مالک نے میری طرف دیکھا
اور اس عورت کو کہا کہ دیکھا ہمارا کتا بھی دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ یہ نوٹ جعلی ہیں۔ پورے بازار میں شور مچ گیا کہ ہوٹل والوں کا کتا سب کچھ جانتا ہے اور وہ تو اصلی اور جعلی میں خوب فرق بھی جانتا ہے۔ سب لوگوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے میرے سامنے پیسے پھینکے، میں جعلی کو علیحدہ کر دیتا تھا۔ ایسے کرتے ہوئے ایک عورت مجھے غور سے دیکھ رہی تھی، اس نے وہاں سے جاتے ہوئے مجھے اشارہ کروایا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئی اور اپنی بیٹی کو کہنے لگی کہ دیکھو یہ کتا انسانوں کی طرح ہر چیز سے خوب واقف ہے اور ہر طرح کی پہچان رکھتا ہے۔ اس نے جب یہ بات سنی تو میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور ایک گلاس میں پانی ڈال کر مجھ پر پھینکا اور کہنے لگی کہ اپنی اصلی شکل میں آ جاؤ۔ میں اسی وقت انسان بن گیا تو اس نے کہا کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ کتے نہیں ہو بلکہ آپ کو بنایا گیا ہے، اور اس کی وجہ پوچھنے لگی تو میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس نے بڑے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ایک خاص عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان ایسا کر سکتا ہے، لیکن آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ اچھا کام نہیں کیا، اس لیے اب آپ یہ پانی مجھ سے لے جاؤ اور گھر جا کر بیوی پر پھینک دینا، اور جو تم کہو گے وہ وہی بن جائے گی۔ میں نے پانی لیا اور گھر کی جانب چلا گیا، جا کر بیوی پر پھینکا اور کہا کہ گھوڑی بن جاؤ۔ وہ اسی وقت گھوڑی بن گئی اور اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی، اور آج تک وہ گھوڑی کی شکل میں ہی ہے اور ویسے ہی رہے گی۔ ناظرین گرامی، انسان کبھی کبھی سب کچھ بھلا کر ایسے گناہ کر دیتا ہے اور وہ اپنے انجام سے بالکل ناواقف ہوتا ہے، لیکن جب اسے اس کے انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو وہ اس کے لیے زندگی بھر کا پچھتاوا بن کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جو کسی کے لیے نقصان کا باعث بنے اور آپ کے لیے زندگی بھر کا پچھتاوا بن کر رہ جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔